بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بچھاؤ اچھی طرح وضو کر کے رات کے وقت مصلی. یہ بات میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. اگر لکھ کر لینا چاہتے ہو تو میں لکھ کے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میری بات پوری نہ ہو تو جو سزا دینا چاہتے ہو وہ سزا لینے کے لیے بھی تیار ہوں. راجستھان والوں میری بات کو غور سے سننا. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، روزی کے لیے پریشان ہو، بیوی سے میاں کی نہیں بنتی، میاں کی بیوی سے نہیں بنتی، بچے نافرمانے کچھ ہو، جب پوری مخلوق سو جائے تو تم اس وقت اٹھو اور اٹھ کر کے اچھی طرح وضو کرو اور مصلی بچھاؤ، اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اس تصور کے ساتھ کہ میرا بادشاہ میرا اللہ ہے، اور میں اپنے بادشاہ کے دربار میں بغیر کسی ترجمان کے صرف گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس سے محو لقاء کے لیے، میں محو مناجات کے لیے، شرف ہم کلامی کے لیے. خدا ظاہری طور پر تو کسی غیر نبی سے کلام نہیں کرتا، لیکن کلام اس معنی میں کہ مناجات کرنے جا رہا ہوں، عرض معروض کرنے جا رہا ہوں. میں بے سہارا نہیں ہوں، میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ابھی میں نے 70 ماؤں کا ذکر کیا، آپ نے سوچا ابھی کروڑوں ماں کہہ دیا. میں نے کہا خدا کا کوئی فعل محدود نہیں ہوتا جب اس کا علم محدود نہیں، اس کی ذات محدود نہیں، اس کی صفات محدود نہیں. اللہ اکبر لا محدود ہے تو اس کی محبتیں کیسے محدود ہو سکتی ہے؟ اس کی محبتیں بھی لا محدود ہے. اور یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. لیکن بندے تو گندا ہو گیا، تو نے سب کی محبت کی قدر کی ہے، تو نے خدا کی محبت کی قدر کیا کی؟ ارے خدا کی محبت کی قدر کر کے دیکھ. اللہ اکبر. جب سب سو جائے، 2 وضو کر، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، اور دونوں رکعت میں بہت لمبی چوڑی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ، اور اس کے بعد پھر اپنی اللہ سے بات کر، یعنی مناجات کر اس طرح سے: اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے. آج میں تیرے پاس ایک کام لے کر آیا ہوں، تو بنا، اور تجھے بنانا ہوگا. اس پہ مچ لو، ارے ایسے مچ لو جیسے کوئی بچہ یقین کے ساتھ اپنی ماں پہ مچلتا ہے. ارے جو ایک ماں ہے اس پہ بچہ یقین سے مچلتا ہے. بچہ روتا اسی نیت سے کہ میں روؤں گا تو ماں اٹھائے گی جھولے سے، ماں اٹھائے گی بستر سے، سینے سے لگائے گی اور مجھے دودھ پلا دے گی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، ماں اس کو سینے نہیں لگاتی. جب تک بچہ کھیلتا رہتا ہے ماں کچن میں کام کر رہی ہے، کبھی روٹیاں بنا رہی ہے، کبھی سالن بنا رہی ہے، کبھی کپڑے دھل رہی ہے، کبھی شوہر کی خدمت کر رہی ہے. کب تک؟ جب تک بچہ کھیل رہا ہے. توجہ غور کرنا اپنی بہنوں سے بھی، جب تک بچہ کھیل رہا ہے ماں بچے کو نہ دیکھتی ہے نہ توجہ کرتی ہے. جب بچہ روتا ہے، پہلے روتا ہے، آئے آئے کرتا ہے، وہ سوچتی ہے چلو ابھی تھوڑا رو رہا ہے، تھوڑا یہ کر لو، تھوڑا وہ کر لو. لیکن جب بہت طاقت سے پوری قوت لگا کر رونے لگتا ہے تو کچن میں توے پہ روٹی چھوڑ کے بھاگتے آتی ہے اور آ کر کے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے. بچہ کھیل رہا تھا، نظر نہیں کی، تھوڑا رویا، نظر ہو گئی، زیادہ گر گڑا کے رویا، سب کام چھوڑ کر کے بھاگتے آئی، سینے سے لگا لیا. بلا تمثیل، بلا تمثیل، کوئی مثال نہیں ہے اس کے یہاں. اللہ اکبر. جب تک کھیلتے رہو گے خدا کی نگاہ رحمت نہیں پڑنے والی. او گیم کھیل کر کے خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں، تم گیم کھیل رہے ہو، اس لیے خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی ہے. کہ بچہ اگر کھیل رہا ہو تو ماں متوجہ نہیں ہوتی، بندہ کھیل رہا ہو خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ کرکٹ کھیلو، کبڈی کھیلو، موبائل پہ گیم کھیلو، گندی فلمیں کھیلو، کیسے رحمت متوجہ ہوگی؟ ارے رو، اور صرف رو نہیں، یقین سے گر گڑا اور خدا سے کہہ پورے یقین کے ساتھ تیرے محبوب کا واسطہ میرا کام بنا دے. اگر نہ کام بنے تو پھر کہنا. آپ کہتے ہو حضرت ہم گنہگار ہیں.
میں نے کہا گنہگار ہی کی تو زیادہ سنی جاتی ہے، گنہگار ہی کی. یہ بھی کہہ دوں نیک لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، ان اللہ والوں سے معافی چاہتے. اب اپنی آپ کی بات کرو، ہم گنہگاروں کی کیسی سنی جاتی؟ سنو، جب نیک کہتا ہے اللہ تو ایک بار ندا آتی ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار کہتا ہے اللہ تو 3 بار صدا آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. کوئی کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے نیک پکارتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی نیکی پر بھی نظر ہوتی ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف اس کے کرم پر نظر ہوتی ہے، اس لیے پھر وہاں 3 بار آواز آتی. اللہ کے قریب آنا سیکھو. رب محمد ہمیں ملا ہے، وسیلہ نبیوں کا سردار، دربار خدا کا رب الارباب. کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ سے دور ہو گئے ہو. یہ روزی روٹی کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں. ارے مومن تو وہ ہے زمین پہ پیر مارے تو سونا ابل پڑے. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مومن تو بنو ہی. تو کہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے مسلمانوں کو سب بن گئے. آپ ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے، علا بنے، فلاں بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، عالم بنے، مفتی بنے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ وہ سب بنے. سب بننے سے پہلو ضرورت ہے بندہ بننے. ایک بار ذرا بندہ بن کے دیکھ. ہم سب بنے. کہا یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. بس ایک جملے میں یاد رکھنا، بندہ بن کے دیکھو. بندہ. بندوں کی شان سنو. نکاح کتنی عظیم سنت ہے. نوجوان لڑکوں سے خاص توجہ. اب بچیاں موجود ہیں تو ان کی بھی خاص توجہ، اور جو لوگ ماں باپ بن چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ عنوان بہت خاص ہے. نکاح وہ عظیم سنت ہے اسلام میں کہ اللہ کا کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول بغیر نکاح کے نہیں ہوا. جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب نے نکاح کیا سوائے ایک، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح اس لیے نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور آخری دور میں پھر زمین پر آئیں گے، اور جب آخری دور میں امام مہدی کے دور میں جب وہ زمین پر آئیں گے تو وہ بھی نکاح فرمائیں گے. یعنی یہ سارے نبیوں کی سنت ہے جسے نکاح کہتے ہیں. اور ایک خاص بات نکاح کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے نکاح کرے، نمبر 1 کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، نمبر 2 نکاح کرنا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں پاک دامن رہوں، یعنی بدکاری کی طرف میں نہ جاؤں، نمبر 3 اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی امت میں اضافے کا سبب بنوں. تو اس کی برکت کیا ملے گی؟ جب تک اس کا نکاح باقی رہے گا، وہ سو رہا ہو، کھا رہا ہو، بیٹھا ہو، چل رہا ہو، ہر وقت فرشتوں کا قلم چلتا رہے گا اور فرشتے اس کے لیے ہمیشہ نیکی لکھتے رہیں گے. ہر وقت نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جو عبادت جب تک جاری رہتی ہے اس کا ثواب اس وقت تک لکھا جاتا رہتا ہے. مثال کے طور پر میں ابھی سویا ہوا تھا قیام گاہ پر، اٹھا، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اب جب تک انشاءاللہ میرا وضو باقی رہے گا، جب تک وضو باقی ہے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. کیونکہ حضور کی حدیث ہے جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے نیکی لکھتے رہیں گے. مثال کے طور پہ اگر 8 گھنٹے تک بھی میرا وضو باقی رہا تو 8 گھنٹے تک انشاءاللہ نیکی لکھتی جاتی رہے گی. لیکن انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، اگر میں استنجا کے لیے چلا گیا، حاجت کے لیے چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نیکی لکھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ صحیح ہے. پھر میں نے اٹھنے کے بعد نماز پڑھی عشاء کی، تو نماز شروع کی. جب سے نماز شروع کی ثواب لکھا گیا، جیسے سلام پھیرا نماز کا ثواب لکھنا بند ہو گیا. یہی بات ہے.
کوئی حج کو جا رہا ہے، حج کو جانے کے لیے گھر سے نکلا اور جب تک کہ حج پہ رہے گا لوٹ کر نہیں آتا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا. یعنی جب سے آپ عبادت شروع کریں تب سے ثواب لکھا جاتا ہے، اور جب تک عبادت میں رہیں تب تک ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو نکاح بھی تو عبادت ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے میں نے قبول کیا، اور جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں رہیں گے اس وقت تک ان کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. کتنا ثواب ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ ثواب تو دے کے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے نکاح کی برکتیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح پہ بہت زور دیا. نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو. فرمایا نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. نکاح کرو، نکاح کرنے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. ایک مقام پر فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. بلکہ نکاح کے بارے میں ایک بات یاد آئی ابھی وہ آپ کو سناؤں. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے قادریہ کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدی مرشدی سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ. معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ یہ معروف کرخی وہ ہے جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے بزرگوں میں سب سے زیادہ فیض اگر کسی کے مزار سے ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کے مزار سے ملا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ معروف کرخی کے مزار پہ جا کر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے. سرکار غوث پاک وہاں جا کر کے چلا کیا کرتے تھے معروف کرخی کے مزار پر. امام غزالی جیسے لوگ وہاں جا کر چلا کرتے تھے. سرکار معروف کرخی کے مزار پہ حضرت معروف کرخی کا ذکر آ گیا ہے تو مجھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ہے. یہ معروف کرخی کس طرح معروف کرخی بنے؟ اصل میں ان کے ماں باپ آتش پرست تھے، ان کے ماں باپ مجوسی تھے. 4 سال کی ان کی عمر تھی. 4 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنے استاد سے کچھ سوال کیا خدا کے متعلق، اس لیے کہ وہ آگ کو خدا مانتے تھے. دیکھیں میں کسی کے مذہب پر اب اس وقت تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی جو وہ بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو کوئی گالی نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں بھائیو بتاؤ جس آگ کو انسان خود جلائے اور اپنے ہاتھوں سے بجھا دے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی بے جان درخت تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دریا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سورج نکل کر کے غروب ہو جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. گوبر اور چونٹی اور بندر اور سانپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو عقل تو ہونی چاہیے لیکن لوگ ان کو بھی خدا مانتے ہیں. ایک بات کہوں بھائیو، سانپ جو مار دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو دوسروں کا محتاج وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو پیروں تلے کچل دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو زہریلا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اگر آپ کو خدا ہی دیکھنا ہے تو میں خدا کا پتہ آپ کو بتاتا ہوں. خدا تو وہ ہوتا ہے جو روزانہ مشرق سے اپنے ٹائم پر سورج نکالتا ہے، اور اتنے بڑے سورج کو جو کروڑوں ٹن من کا سورج ہے بالکل گھما کے چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے مغرب تک پہنچاتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو پہلی رات کو چاند نکالتا ہے تو چاند ناخن کی طرح لگتا ہے، لیکن جب 14ویں رات آتی ہے تو وہی چاند بدرے کامل ہو جاتا ہے. وہ خدا ہے جو اتنے پتلے چاند کو بدرے کامل بناتا ہے اور اس کے بعد گھٹاتے پھر 27 تاریخ کو اس کو پھر چھوٹا کر دیتا ہے. وہ خدا ہوتا ہے. بلکہ مختصر پڑھ دوں، خدا کون ہوتا ہے؟ جو پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے. بتاؤ ہے کوئی پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا؟ وہ خدا ہے جو پھولوں کو خوشبو بھی دیتا ہے، نزاکت بھی دیتا ہے، نکھت بھی دیتا ہے. اتنی بڑی رات آ گئی ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے یہ رات کی چادر لپیٹ
سمیٹ دے گا اور اس کے بعد صبح کا سویرا نمودار کرے گا. تو خدا وہ ہے, بلکہ خدا وہ ہے جو رات کی چادر سمیٹ کر دن لاتا ہے, دن کی چادر سمیٹ کر رات لاتا ہے. خدا وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی. خدا وہ ہے جس نے چاند بنایا. خدا وہ ہے جس نے سورج بنایا. خدا وہ ہے جس نے درخت بنائے. خدا وہ ہے جس نے شفق کا جمال بنایا. خدا وہ ہے جس نے افق کی سرخی بنائی. ارے خدا کسی زہریلے کا نام نہیں ہے, خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا نام ہے. اللہ اکبر. خدا اللہ اکبر کسی کو ڈسنے والے کا نام نہیں ہے, بلکہ ڈسے ہوئے کو زہر سے بچانے والے کا نام خدا ہے. اور وہ خدا کون ہے جس نے بغیر اللہ اکبر پیلر کے اتنا بڑا آسمان بنایا, زمین کا بچھونا بچھایا, زمین سے گھاس نکلتی ہے, تیری انگلیوں سے ناخن نکلتے ہیں. جا کر کے تحقیق کر, یہ ناخن نکلتے کہاں سے, یہ بال نکلتے کہاں سے. جو بال کو بڑھائے, بال تیرے جسم سے نکالے اسے خدا کہتے ہیں. جو تیری انگلیوں سے ناخن نکالے اسے خدا کہتے ہیں. جو تیری پیدائش سے پہلے تیرے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرے اسے خدا کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج تک دنیا اندازہ نہیں کر سکی کہ نظام قدرت کیا ہے, اور وہ خدا کون ہے. وہ صرف ایک ہے جسے رب محمد مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے اس اللہ کا پتہ ہمیں مل گیا. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح, سبحان اللہ. اتنا عظیم خدا ہمیں ملا, الحمدللہ. لیکن اس سے رشتہ ہمارا ہے کیا بتاؤ. ایم پی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں, ایم ایل اے سے جوڑ رہے ہیں, وزیر سے جوڑ رہے ہیں, امیر سے جوڑ, ہر آدمی چاہتا ہے مالداروں سے رشتہ جڑے. خدا سے زیادہ بھی کوئی خزانے والا ہے. ارے نادان انسان, مالداروں کے پیچھے بھاگنے والوں, خدا سے رشتہ جوڑ کر کے دیکھو, مالدار تمہارے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا. ارے یہ غریب نواز جو تمہارے پڑوس میں 900 سال سے سو رہے ہیں, کبھی ان کو نہیں دیکھا. غریب نواز کبھی خلجی کے یہاں نہیں نظر آئے, کبھی گوری کے یہاں نہیں نظر آئے, کبھی التمش کے یہاں نہیں نظر آئے, لیکن گوری, خلجی, التمش سب کے سب ہاتھ پھیلا کر غریب نواز کے یہاں نظر آتے. کیوں؟ غریب نواز بتا رہے اللہ کا فقیر بن جا, دنیا تیرے دروازے پر نہ آئے تو پھر کہنا. سب کے دروازے, سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ جا کے چاپلوسی کرنے والوں, دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر کے چاپلوسیاں کرنے والوں, خدا کے یہاں گڑ گڑانا سیکھو, اپنے مسائل اللہ کے یہاں رکھنا سیکھو. ایک بات آپ سے کہوں, بات آ گئی ہے پھر کہتا ہوں. تو معروف کرخی کے ماں باپ مجوسی تھے, آتش پرست تھے, آگ کی عبادت کرتے تھے. 4 سال کی عمر میں بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی وہ آگ کی عبادت. ایک دن یہ 4 سال کی عمر میں معروف کہیں جا رہے تھے, شور ہوا, وہ آ گئے, وہ آ گئے, وہ آ گئے, وہ آ گئے, وہ آ گئے. تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز آ جائے تو اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, وہ انہیں پتا ہو نہ ہو. وہ آ گئے, وہ آ گئے, جیسے بھاگنے لگے تو پوچھا کون آ گئے بھائی, کہیں ہمارے نبی کے نواسے آ گئے, ہمارے نبی کے لاڈلے بیٹے آ گئے. اور جب ان کی سواری کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا تھا اور پورا بغداد ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ سواری آگے آگے چل رہی تھی, پیچھے پیچھے. تو کہا یہ کون ہے, تو کہا ان کا نام علی رضا ہے, اور ان کے ابا کا نام موسیٰ کاظم ہے, ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق ہے, ان کے ابا کا نام محمد باقر ہے, ان کے ابا کا نام امام زین العابدین ہے, ان کے ابا کا نام امام حسین ہے, ان کے ابا کا نام مولا علی ہے.